علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 34 آیات تک ہم سورۃ الاحزاب کا ترجمہ پڑھ چکے تھے، اس سے متعلقہ جو باتیں تھیں وہ بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ تو ہم بڑھتے ہیں آگے سبق کی طرف۔ تو دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت نمبر 35 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ان کا شان و نزول ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کا عموماً اسلوب یہ ہے کہ قرآن مردوں کو مخاطب کرتا ہے، مذکر کے صیغے لاتا ہے، مؤنث کے صیغے نہیں لاتا، یعنی وہ حکم جو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہو۔ نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، قرآن کریم نے کہا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے آتوا الزکاۃ کہا ہے۔ اب نماز مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، زکوٰۃ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے اگر مرد ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، عورت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی روزے رکھنے کا ذکر جہاں پر آتا ہے تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، جو ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغے استعمال کیے، مؤنث کے نہیں لائے۔ یہ اسلوب قرآن کریم نے اس لیے اختیار کیا ہے جن احکام کے اندر مرد اور عورت یکساں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو مخاطب کیا ہے، مذکر کا صیغہ لائے ہیں، مؤنث عورتیں اس کے ماتحت داخل ہیں، طبعاً عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ نے الگ سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں چونکہ ذکر مردوں کا آتا ہے، صیغے مذکر کے آتے ہیں، تو کچھ عورتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ قرآن کریم میں تو مردوں کا ہی ذکر آتا ہے، عورتوں کی پتہ نہیں عبادات قبول ہوتی ہیں یا نہیں، عورتوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ مشترکہ اوصاف ہیں، یہ اوصاف جس میں بھی پائے جائیں گے وہی کامیاب ہوگا، اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اوصاف کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سارے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہاں پر مذکر کے لیے الگ صیغہ استعمال اللہ نے کیا ہے، مؤنث کے لیے الگ صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بنیادی فرق بتا دوں کہ یہاں پر مذکر اور مؤنث کے الگ الگ صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک علامت بتا دیتا ہوں مذکر اور مؤنث کی۔ یہاں پر جمع کا جب صیغہ آتا ہے، جمع کا عربی کے اندر، تو مذکر کی علامت یہ ہوتی ہے جمع کے صیغے میں کہ اس کے آخر میں واو نون آتا ہے یا یا نون آتا ہے، اور مؤنث کے آخر میں الف تا آتا ہے۔ جب جمع مؤنث کا صیغہ آئے گا تو وہاں پر آخر میں الف تا آئے گا، یہ اس کی علامت ہے۔ اور مذکر کا صیغہ جب جمع کا ہوگا تو اس کے آخر میں واو نون آئے گا یا پھر یا نون آئے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ سارے صیغے آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گے اگر آپ اس علامت کو ذہن میں رکھیں گے کہ مذکر کے لیے جمع کے صیغے کی علامت ہے واو نون یا پھر یا نون، اور مؤنث کے لیے ایک ہی علامت ہے جمع کی، وہ یہ ہے کہ الف تا آخر میں آئے گا۔ اب آپ دیکھتے جائیں، یہاں پر دیکھیں مسلمین، مؤمنین، قانتین، یہاں پر آخر میں یا نون آ رہا ہے، یا نون مذکر کے سارے صیغوں میں، اور مؤنث کے صیغے میں آخر میں الف تا آئے گا، سب جگہ پر آپ کو الف تا نظر آئے گا۔ اگر کہیں پر پہلے تا سے پہلے الف نہیں ہوگا تو کھڑی زبر لگی ہوئی ہوگی۔ یہ کھڑی زبر بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ کھڑی زبر لگی ہوئی ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ عربی میں کسی بھی حرف کو لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو جیسے مثال کے طور پر اب یہ با ہے، یا تو اس با کو ایسے لکھ دیں گے، با کے بعد الف لکھ دیں گے، یہ با الف زبر با، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ دوسرا اس کا رسم الخط عربی کا کیا ہے کہ وہ با کے بعد الف نہیں لگاتے، وہ با کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ اس با کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس کے بعد الف لگا دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس با کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ تو یہ رسم الخط ہے عربی کا۔ وہ بعض اوقات جو ہے با کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، حرف کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، جیسے یہاں تا کے اوپر کھڑی زبر لگی ہے، اور بعض اوقات الف لگا دیں گے جیسے مؤمنات ہے، چاہے وہ مؤمن نون کے اوپر کھڑی زبر بھی لگا سکتے تھے، لیکن یہ رسم الخط ہے بہرحال جو آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو جمع مذکر اور مؤنث کی میں نے آپ کو علامت یہاں بتا دی ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آتی چلی جائے گی۔
بالکل آسان ترجمہ ہے ان کا، ان المسلمین، ان کا معنی بے شک، المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مؤمن مرد، والمؤمنات اور مؤمن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچ بولنے والے مرد۔ آپ کتاب میں دیکھیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہوگا کہ راست باز مرد، یہ راست گوئی جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سچائی جس کا معنی ہوتا ہے، ایسے راست باز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی تھا سچ بولنے والا۔ تو والصادقین کا معنی کیا ہے؟ اور راست باز مرد یعنی سچ بولنے والے مرد، والصادقات اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور خشوع خضوع اختیار کرنے والے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے مرد، فروتنی اختیار کرنے والے مرد، والخاشعات اور فروتنی اختیار کرنے والی یا فروتنی کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، فروج فرج ان کی جمع ہے، شرمگاہ کو کہتے ہیں، ہم منے اپنی، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی، کون حفاظت کرنے والے؟ حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یہاں پر بھی یہ لفظ لگے گا ساتھ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، واو کا معنی اور، الذاکرین معنی ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثیرن کثرت کے ساتھ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات یہی جملہ یہاں پر بھی لگے گا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب یہ اوصاف اللہ نے بیان کر دیے کہ یہ مشترک اوصاف ہیں، جس میں بھی پائے جائیں گے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اعدہ نے تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، لام کا معنی کے لیے، ہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہ جن کے اوصاف ہیں، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، مغفرت واجرا عظیما اور اجر عظیم، اجر عظیم بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایک تو اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے، دوسرا اجر عظیم بھی ہے، وہ اس کی بے شمار وضاحتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں داخلے تک، اور جنت میں داخل ہونے تک، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی تک، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے مومنوں کے لیے، اس کی بڑی ایک طویل بحث ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 35 کا ترجمہ آ گیا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ علامت میں نے بتا دی مذکر مؤنث کے صیغے کی، جمع کے، یہ جمع کے صیغے کی علامت میں نے بتائی ہے آپ کو۔ تو یہاں پر جمع کے صیغے کی علامت واو نون ہوتا ہے یا پھر یا نون ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، واو نون کہاں پہ ہوتا ہے، یا نون کہاں پہ ہوتا ہے، یہ پھر جو اس کا خواہش مند ہو اس وضاحت کو پوچھنے کا وہ پھر بعد میں پوچھ سکتا ہے، بات چونکہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ واو نون کہاں پر آئے گا، یا نون کہاں پہ آئے گی۔ بہرحال یہاں پر سارے صیغوں میں یا نون ہے جمع کی علامت، اور جمع مذکر کی علامت یا نون ہے، اور جمع مؤنث کی علامت الف تا ہے، یا تا سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑی زبر یہاں پر لگی ہوئی۔ تو یہ اوصاف جہاں پر بھی پائے جائیں گے، جن لوگوں میں بھی، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے کہ ان کو مغفرت بھی ملے گی اور ان کو اجر عظیم بھی ملے گا۔ باقی صفات آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ارے یہاں پر ایک بات رہ گئی ہے، دیکھیں یہاں پر ایک لفظ ہے مسلمین والمسلمات، مؤمنین والمؤمنات۔ آپ کے ذہن میں بھی ایک طالب علمانہ اشکال پیدا ہوگا کہ اللہ نے یہاں پر مسلمان بھی کہا ہے، پھر مؤمن بھی کہا ہے، تو یہ الگ الگ دو لفظ کیوں لائے گئے ہیں کہ مسلمان بھی کہا گیا، مؤمن بھی کہا گیا؟ عموماً ہم تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خواہ مؤمن کہہ لیں یا مسلم کہہ لیں، بھی آپ بھی مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں یا میں مؤمن ہوں۔ تو دیکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک باریکی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اسی سے ایک لفظ ہے اسلام، اور اسی سے ہے ایمان۔ اسلام، ایمان سے ہی یہ مؤمنین بنے، اور اسلام سے پھر یہ مسلمین بنے۔ اب بنیادی فرق سمجھ لیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے ایمان نام ہے قلب کی کیفیت کا، ایمان ہوتا ہے دل کے اندر، ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ایمان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو ایمان دل کی کیفیات کا نام ہے، اور اسلام اس دل کی کیفیت پر مرتب ہونے والے اعمال کا نام اسلام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، اسلام کہتے ہیں ظاہری فرما برداری کو، اور ایمان کہتے ہیں دل کی فرما برداری کو۔ اگر دل فرما بردار ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے، اور اگر ظاہری فرما برداری ہے
نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھا ہے، جو احکام اللہ نے بتائے ہیں وہ ان پر بھی عمل کر رہا ہے، تو یہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم بھی ہے کہ ظاہری اعضاء کو بھی اس نے اللہ کے تابع کیا ہوا ہے اور فرما برداری ظاہراً بھی یہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دل میں ایمان نہیں ہے، ظاہراً فرما برداری ہے، جیسے منافق کیا کرتے تھے کہ حضور کے ساتھ جہاد میں بھی کبھی شرکت اختیار کر لیتے، صف تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باقی کام بھی کر رہے ہیں، تو ان کو وہ مسلم تو ہیں۔ جیسے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کو تک پہنچا بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں ابھی گھسا ہی نہیں ہے، اور بلکہ صرف اسلام ہے، ظاہری تھوڑی بہت فرما برداری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کی محبت سمیٹنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہری فرما برداری ہے، اسلام ہے، لیکن اندر ایمان نہیں ہے، دل کی فرما برداری اور تابع داری نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وما كان لمؤمن، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، کان معنی ہے اور نہیں ہے، لمؤمن کسی مؤمن کے لیے کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، کسی مؤمن کے لیے شایان شان نہیں ہے، کسی مؤمن کو اختیار نہیں ہے، اور نہیں، واو کا معنی اور، ما معنی نہیں، اور نہیں، کان معنی ہے اور نہیں ہے، لمؤمن کسی مؤمن مرد کو اختیار، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مؤمنہ عورت کو اختیار، نہ کسی مؤمن مرد کو اختیار ہے، نہ ہی کسی مؤمنہ عورت کو اختیار ہے، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ نہ ہی کسی مؤمن مرد کے لیے جائز ہے، نہ ہی کسی مؤمنہ عورت کے لیے جائز ہے۔ کیا؟ اذا قضى اللہ، جب، اذا من جب، قضا من فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ و رسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا، تو پھر کسی مؤمن مرد اور نہ ہی کسی مؤمنہ عورت کے لیے اختیار ہے۔ کیا؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ہو، ان من کے، یکون من ہو، لہم ان کے لیے، الخیرۃ کوئی اختیار، من امرہم ان کے اپنے معاملے میں۔ جب اللہ نے کسی کام کا فیصلہ کر دیا، جب رسول اللہ نے کسی کام کا فیصلہ کر دیا، تو اب کسی مؤمن مرد عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں اپنی ذاتی رائے قائم کرے، وہ اپنی حجت قائم کرے اس معاملے میں، یا اس معاملے میں اپنی طرف سے کچھ بولے، اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کرے۔ یہ کسی مؤمن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر چکے ہوں۔ ومن یعص اللہ، واؤ اور، من جو شخص یعص نافرمانی کرے گا اللہ کی، واؤ اور، رسولہ اس کے رسول کی، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل، فاق من پس، یہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی جس جملے پر یہ بات داخل، یہ جس جملے کے اوپر یہ لفظ قد داخل ہو رہا ہے، یہ اس جملے کے مضمون کی پختگی پر دلالت کرتا ہے کہ آنے والے جملے کا مضمون کس قدر پختہ ہے۔ فقد پس تحقیق، ضل گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینہ واضح طور پر، یعنی جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح طور پر، واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح بھیجا ان کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے پاس۔ تو حضرت زینب بنت جحش نے یہ سمجھا کہ حضور خود اپنا نکاح مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، تو میرے لیے اپنے لیے پیغام نکاح میرے پاس بھجوایا ہے، تو وہ راضی ہو گئی۔ لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہ نکاح کا پیغام تو بھجوایا ہے اپنے منہ بولے بیٹے، اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے بھائی کو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن جحش کو، ان کو بھی ناگوار گزری یہ بات کہ ہم تو یہ غلام کے ساتھ نکاح نہیں کروا سکتے، یقیناً ہم تو قریشی خاندان کے لوگ ہیں، تو لہذا ہمارا حسب نسب نہیں ملتا، اس لیے ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے، دونوں انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری کہ جب اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، پیغام نکاح بھجوا دیا ہے، تو پھر کون ہوتے ہو تم انکار کرنے والے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ ان کا نکاح ہوا، آگے بات آئے گی، ان کا نکاح ہوا، پھر ان کی جو ہے ان کے معاملات ٹھیک طرح نہ چل سکے، اور پھر ان کو طلاق ہوئی، حضرت زینب بنت جحش کو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی۔ اور پھر عرب کے اندر ایک اور جو مشہور فتنہ تھا اور ایک مشہور رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا، تو اس رسم کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کہ پھر زینب بنت جحش کا نکاح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔
تو اس رسم کو بھی ختم فرما دیا۔ تو اب یہاں پر ترجمہ آپ کے سامنے 35 نمبر آیت اور 36 کا آ چکا ہے۔ یہاں پر آپ نے القانتات، المتصدقین اور الخیرہ یہ 3 الفاظ ہیں، ان کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور التمارین کا سوال نمبر 1 اور 2 بھی آپ نے یاد کرنا ہے یونیک نوٹ سے۔ تو آپ نے ان آیات کا ترجمہ بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور آپ نے الفاظ معنی اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اس کے جو سوال ہیں متعلقہ سوال وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی الجھن رہ جاتی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔